بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 247 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اونٹ اور گائے میں 7 تو بکری میں 1 کیوں؟ اصل میں آج کے سبق میں ہم کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اعتراض عقلی بنیادوں پر ہیں۔ مثال کے طور پر گائے کے اندر اور اونٹ کے اندر ایک حصہ کا جو ہے وہ کل ایک حصہ ملا کے 7 حصے ڈالے جاتے ہیں، یعنی 7 آدمی مل کر ایک گائے کو ذبح کر سکتے ہیں قربانی کے طور پر۔ اسی طرح 7 آدمی مل کر ایک اونٹ کو ذبح کر سکتے ہیں، تو 7 بندے ایک جانور میں قربانی کا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جب گائے اور اونٹ میں ایسا ہے کہ 7 بندے اس کو کر سکتے ہیں، تو بکری کے حوالے سے یا مینڈے کے حوالے سے پھر یہ اصول کیوں ہے کہ وہاں پر صرف ایک بندہ ہی بکری ذبح کر سکتا ہے، ایک بندہ ہی مینڈا ذبح کر سکتا ہے؟ اگر اس سے زیادہ شامل ہوتے ہیں تو قربانی جو ہے وہ ایک حصے سے کم کی کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو گائے، بکری اور مینڈے وغیرہ میں ایک ہی حصہ کیسے ہو گیا؟ تو خیر، اس حوالے سے ہمارا سبق ہوگا، پھر اس پر بھی اعتراض جواب کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر ایک اختلافی مسئلہ ہوگا، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال ہم بڑھتے ہیں باقاعدہ اس کی تفصیل کی طرف، اور یہ گزشتہ باب کی ضمن میں ہی ساری تشریح جو ہے وہ ہماری آج کے سبق کی جاری رہے گی۔ اصل میں قربانی ہے کیا؟ قربانی دراصل مخصوص عمر کے مخصوص جانوروں کا مخصوص دنوں میں ذبح کر کے خون بہانے کا نام قربانی ہے۔ اچھا، اب یہ سب جانتے ہیں کہ ہر جانور میں خون ایک کا ہی خون ہوتا ہے، تو جب چند اشخاص قربانی دینا چاہیں تو انہیں اسی تعداد میں خون بہانا پڑے گا کہ جس تعداد میں وہ اشخاص خود ہیں۔ اب اس قیام کے دوران کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قربانی کرنا چاہے تو اسے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ویسے ہی قربانی کے لیے خون بہانا چاہیے کہ جتنے افراد وہ موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ جو قیاس ہے، اس قیاس کے پیش نظر بکری اور اونٹ میں ایک جانور کا خون ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ ہی خون بہایا جائے گا۔ اس لیے جب بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے قربان ہو سکتی ہے تو گائے اور اونٹ بھی صرف ایک آدمی ہی کی طرف سے جائز ہونی چاہیے۔ 7 کی شرکت یہ خلاف قیاس اور عقل ہے۔ تو اب یہ ایک قیاس کیا گیا جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ قیاس کس جانب سے ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ اونٹ میں 7 ہیں تو بکری میں بھی 7 ہوں، بلکہ قیاس اس انداز سے ہے کہ گائے اور بکری کا اس اعتبار سے ایک ہونا بنتا ہے کہ خون ایک ہی بہتا ہے۔ تو بکری میں جب ایک بندے کی قربانی ہوتی ہے تو گائے اور اونٹ میں بھی ایک ہی بندے کی قربانی ہونی چاہیے۔ 7 بندوں کا شریک ہونا یہ خلاف عقل اور خلاف قیاس ہے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اصل میں جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ قربانی خون بہانے کا ہی نام ہے، اور ازرو عقل اور قیاس اونٹ اور گائے بھی صرف ایک آدمی کی طرف سے قربان ہونے چاہیے، لیکن ان میں نص شرعی نے 7 تک کی شرکت جو ہے وہ جائز رکھی ہوئی ہے، شرعی نص موجود ہے، لہذا نص شرعی کے مقابل میں ہم نے قیاس کو ترک کر دیا۔ اور اس کے علاوہ بکری کے بارے میں چونکہ 1 سے زائد کی شرکت پر کوئی روایت ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قیاس کے مطابق ایک ہی بندے کی طرف سے بکری کی قربانی جائز رہے۔ اچھا، اب اس پر کوئی مزید یہ اعتراض کرے کہ احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں
وہ ان کی ایک روایت موجود ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے ایک بکری قربانی کرنے کی تیاری فرمائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی آ گئی اور اس نے آ کے کہا کہ ابا جان میری طرف سے بھی، یعنی یہ قربانی جو ہے یہ میری طرف سے بھی ہوگی۔ تو آپ نے ایک بکری کو جو لٹا رکھا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں تیری طرف سے بھی، جس کا مقصد یہ ہوا کہ بکری ایک اور وہ دو اشخاص کی طرف سے قربان کی جا رہی ہے، یعنی بکری تو ایک ہے اور جو ذبح کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا بکری میں شرکت ہو گئی۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سینگوں والے چتکبرے بکرے ذبح فرمائے اور دعا کی کہ تقبل منا و آل محمد، کہ اے میرے رب تو میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول فرما لے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے، یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو اب ان روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری میں لا تعداد افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کو بھی اس میں شریک کر لیا۔ تو اب یہ جو اعتراض ہے وہ پچھلے کے برعکس ہے کہ گویا کہ گائے اور اونٹ میں جب ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو بکری میں بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اس پر یہ دلیل بھی موجود ہے۔ اگر یہ بکری میں ایک سے زیادہ افراد کی شرکت وہ جائز نہ ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی وہ کیسے اس میں شرکت کر سکتے تھے؟ تو خیر اس حوالے سے جواباً عرض یہ ہے کہ وہ جو آپ نے شرکت اس بکری میں کی ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی روایات احادیث موجود ہیں کہ جن میں شرکت کا ذکر ہو، تو اس شرکت سے مراد وہ شرکت قربانی میں نہیں ہے بلکہ ثواب میں شرکت ہے۔ اگر قربانی میں شرکت کرنا ہوتا تو کوئی نہ کوئی مجتہد اس کا ضرور قول کرتا، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ بکری صرف ایک کی ہی طرف سے قربان ہو سکتی ہے۔ صاحب بنایا نے لکھا کہ قلت ھذا لا يدل على وقوعه من اثنتين بل ھذا ہبۃ ثوابہ، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت اس پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ قربانی 2 آدمیوں کی طرف سے مشترکہ طور پر دی جا رہی ہے، بلکہ قربانی ایک کی طرف سے ہی ہے اور دوسرے کو ثواب ہبہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ثواب اپنی آل پاک اور امت کو بھی ہبہ فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ تمام آل نبوی اور امت کی طرف سے قربانی میں شرکت بتائی جا رہی ہے، تو وہ ثواب کا ہبہ کرنا ہے اور ثواب میں شرکت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ایک اختلافی مسئلہ ہے، اصل میں قربانی میں عبادت کی نیت یہ احناف کے نزدیک شرط ہے، یعنی بلا نیت عبادت آپ گوشت کی نیت کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہیں کی جائے گی، نیت جو ہے وہ عبادت کی ہونی چاہیے۔ گوشت تو اگرچہ ملنا ہی ہے لیکن نیت میں عبادت ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت عبادت شرط نہیں ہے۔ اب احناف اپنے مسئلے کے پیش نظر وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر اونٹ یا گائے میں کسی شریک کی قربانی کی نیت محض گوشت کھانا ہو تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یعنی 7 ایسے ہوتے ہیں اور ایک بندہ ایسا تھا جو گوشت کی نیت سے شامل ہے تو بقیہ 6 کی بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ جو دراصل اسی کی شاخ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اونٹ یا گائے میں 4 حصے دار قربانی کرنا چاہتے ہیں اور بقیہ 3 عقیقے کی نیت سے شریک ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حصے سب کے ایک ہی ہے لیکن 3 عقیقے کے اور 4 جو ہیں وہ قربانی کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محض گوشت کھانے کی نیت پھر بھی نہ ہو۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ہی گائے کی قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک حصہ قربانی کا اور دوسرے 6 حصے عقیقے کے کر لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک اونٹ یا گائے کے عقیقے یا قربانی کے حصے میں شرکت صرف گوشت کھانے کے لیے کی گئی تو قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک
کیونکہ نیت عبادت وہ شرط ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو اب گائے یا اونٹ میں 7 آدمیوں تک کی شرکت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک 7 افراد پورے نہ ہوں تو قربانی ہی جائز نہ ہوگی۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گائے میں 4-5 آدمی شریک ہونے کے بعد پورے 7 ہونے ضروری نہیں سمجھتے، اور اس وقت تک وہ اسے ذبح کرنا اور قربانی دینا جائز نہیں سمجھتے جب تک پورے 7 شریک نہ مل جائیں۔ یہ خیال درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر پوری گائے بھی قربان کرتا ہے تو تب بھی جائز ہے، یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 7 تک کی شرکت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ شرکت 7 پوری کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ وہ ہدی اور قربانی کے بارے میں بھی ہے کہ ہدی سے مراد وہ قربانی جو حاجی حج کے شکریہ میں زمین حرم میں ذبح کرتا ہے، اور قربانی معروف ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی میں 7 آدمیوں کی شرکت تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہدی میں تسلیم نہیں کرتے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز الاشتراک فی الہدی، کہ ہدی میں شرکت جائز نہیں ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک قربانی کی طرح ہدی میں بھی 7 آدمی شریک ہو جائیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو آپ نے سماعت کیا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مختلف مسائل چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تو ان سب کو آپ اچھی طرح سے محفوظ فرما لیں، ان کا خلاصہ اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھ لیں، اور بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات بھی دے دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ اگر کوئی شخص بکری میں 1 سے زیادہ افراد شریک ہوتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 2 یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو بکری کی قربانی میں کیسے شریک کیا، اس کی بھی شروع تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اکثر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔